السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل ایم اے رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیوں، آج میں آپ کے درمیان درخشاں اردو کا سبق نمبر 27 لے کر آ گیا ہوں۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا احمد فراز ایک غزل لکھے ہیں، اس کا نام ہے دولت درد کو دیتا دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے، یہ احمد فراز یہ غزل لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ احمد فراز کی ولادت کہتے ہیں، بار بار بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ ولادت کہتے ہیں پیدائش کو۔ ولادت کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کو 1933 میں ہوئی۔ کہاں؟ پشاور پاکستان میں۔ پشاور کہاں؟ پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ احمد فراز کی وفات کہتے ہیں موت کو۔ وفات کس کو کہتے ہیں؟ موت کو 2009 میں ہوئی۔ احمد فراز کی موت کب ہوئی؟ 2009 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ احمد فراز اپنی موت سے پہلے 2009 میں بھارت کے دربھنگا میں تشریف لائے تھے مشاعرے میں۔ احمد فراز بہت بڑے رومانی شاعر تھے۔ احمد فراز یعنی پاکستان سے ہندوستان کے اندر 2009 میں تشریف لائے تھے ایک مشاعرے کے اندر دربھنگا ضلع میں۔ غالباً کہا جاتا ہے دربھنگا کے جالے میں تشریف لائے تھے۔ کہاں لائے تھے؟ دربھنگا کے جالے میں، ٹھیک ہے۔ ان کے شاعری کا مجموعہ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شاعری رہتی ہے، اس کو ایک ساتھ جو جمع کر دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجموعہ کہتے ہیں۔ ان کے شاعری کا مجموعہ 12 شائع ہوا ہے۔ کتنا شائع ہوا ہے؟ ان کے شاعری کا جو مجموعہ ہے کتنے ہیں؟ 12 نکل چکے ہیں۔ شائع کے معنی چھپ چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ چھپ چکا ہے۔ جو مندرجہ ذیل ہے یعنی نیچے بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے شاعری کے مجموعہ کا نام ہے تنہا تنہا۔ کیا نام ہے؟ تنہا تنہا۔ اس کے بعد درد آشوب۔ کیا نام ہے؟ درد آشوب۔ نایافتہ۔ کیا نام؟ شب خون۔ میرے خواب ریزہ ریزہ، ٹھیک ہے۔ جانا۔ اس کے بعد بے آواز گلی کوچوں میں۔ نابینا شہر میں آئینہ۔ شب آواز میری ہے۔ سب آواز کیا ہے؟ میری ہے۔ پس انداز موسم خواب گل پریشاں۔ غزل بہانہ کرو۔ یہ 12 کیا نام ہے؟ احمد فراز کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے کم آپ 3 سے 4 یاد کر لیجئے گا۔ 2 سے 3 ایگزام کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ احمد فراز کے 2 شاعری مجموعے کا نام بتائیے، یا 3 اس طرح کر کے، تو 2 کم سے کم 3 یاد کرنے چاہیے۔ پھر دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ تنہا، درد آشوب، نایافتہ، کیا نام؟ شب خون، میرے خواب ریزہ، جانا، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، شب آواز میری ہے، پس انداز موسم، خواب گل پریشاں، غزل بہانہ کرو۔ اتنی شاعری کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ 1987 میں، کب؟ 1987 میں یونیورسٹی یونیورسٹی کا نام کیا تھا؟ العین نے احمد فراز کے کلام کو اثاثہ کے نام سے 4 جلد میں شائع کیا۔ کس کے نام سے؟ اثاثہ کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ اثاثہ کے نام سے 4 جلد میں شائع کیا، ٹھیک ہے۔ اثاثہ کہتے ہیں ایسی چیز جو آپ کے پاس باحفاظت رہ جائے، تو اسی کو اثاثہ کے نام سے، یعنی اثاثہ کہتے ہیں جو آپ کو ملکیت میں ملی ہو، اسی کو اثاثہ بولتے ہیں، سمجھے۔ بہت سارے اثاثہ کے معنی ہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ اثاثہ جو آپ کے پاس حفاظت کے ساتھ رہے، تو کتاب کو 4 جلد میں اثاثہ کے نام سے کیا شائع کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ کب؟ 1987 میں یونیورسٹی العین نے، کون یونیورسٹی؟ یونیورسٹی العین نے کتنے جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں۔ کتنے جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں شائع کیا۔ انہوں نے چند رسالوں کی ادارات بھی کی۔ کتنے؟ چند رسالوں کی۔ رسالہ آپ کو بتا چکے ہیں، رسالہ ہفتہ باری ایک میگزین ہوتا ہے، ہفتہ باری جو ہفتے میں نکلتا ہے یا مہینے میں، کسی مضمون پر، کسی نبند پر، وہ کسی ٹاپک پر کوئی مضمون نکلتا ہے، چھوٹا چھوٹا رسالہ ہوتا ہے، 2 صفحہ 4 صفحہ کا ہوتا ہے، اس کو رسالہ بولتے ہیں، سمجھے، ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے؟ انگلش میں اس کو میگزین بول دیجیے گا، رسالہ کو کیا بول دیجیے گا؟ میگزین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رسالہ کا نام کیا تھا؟ تو ماہ نامہ اشتیاق۔ رسالہ کا نام تھا ماہ نامہ اشتیاق اور داستہ ہفتہ باری خادم۔ کیا نام تھا؟
ہفتہ باری خادم، 3 رسالہ نکلتے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے چند رسالہ کے ادارات بھی کی ہیں. ادارات بولتے ہیں جیسے کوئی تنظیم ہوتی ہے، اس کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں اور سارے کام کاج کو دیکھتے ہیں، تو اس کو ادارات بولتے ہیں. ان کے ادارات سے، ان کے تنظیم سے کتنے رسالہ نکلے؟ 3 رسالہ نکلے، ٹھیک ہے. احمد فراز پشاور میں، احمد فراز کہاں؟ پشاور میں لیکچر بھی رہے، لیکچر بھی ہوئے، سمجھے، لیکچر بھی ہوئے یعنی پروفیسر بھی ہوئے، سمجھے، یاد رکھیے گا. احمد فراز رومانی مجاز کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے. رومانی مجاز کے کیا ہیں؟ احمد فراز شاعر ہیں. رومانی مجاز بولتے ہیں، غزل کے معنی آتے ہیں عشق و محبت کی بات کرنا، کل بتائے چکے تھے. ایک تعریف یہ بھی غزل کی آتی ہے. تو رومانی کیا نام، احمد فراز جو اپنی شاعری کی کتاب لکھے ہیں، اس میں ہمیں عورتوں کی زیادہ بات کی ہے اور عشق و محبت کی کیا زیادہ تر بات کی ہے. وہ رومانی مجاز کے شاعر تھے، ٹھیک ہے. اسی وجہ اسی کو رومانی کہا جاتا ہے. احمد فراز ڈائریکٹر آف لٹریچر بھی رہے، ڈائریکٹر آف سمجھے، ڈائریکٹر آف لٹریچر بھی رہے، سمجھے. اور بک فاؤنڈیشن پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے. کیا رہے؟ ڈائریکٹر بھی رہے. بک آف فاؤنڈیشن مینیجنگ کے ڈائریکٹر بھی رہے. کس کے ڈائریکٹر رہے؟ بک آف مینجمنٹ کے ڈائریکٹر بھی رہے، ٹھیک ہے. یہ سمجھ لیے، ٹھیک. تو دیکھیے، بک آف بک آف فاؤنڈیشن پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے. مینیجنگ ڈائریکٹر کسے کہتے ہیں؟ تو مینیجنگ ڈائریکٹر کسے کہیں گے ہم؟ مینیجنگ ڈائریکٹر کسے کہہ دیں گے کہ ایک ایسی تنظیم ہوتی ہے جو اس تنظیم کا کوئی نہ کوئی جو سب سے اونچا اور اعلیٰ عہدے پر رہتا ہے، جو سب سے اونچا اور اعلیٰ عہدے پر رہتا ہے، اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ مینجمنگ ڈائریکٹر کہہ دیتے ہیں. اور اس کے ذمے ساری چیز کا دیکھ بھال ہوتا ہے اور اس کو حکم سے ساری چیز چلتا ہے، سمجھ گیا. جو جیسے وہ حکم کرتے ہیں اور اسی کی نگرانی میں وہ چلتا ہے، تو اسی کو مینجمنگ ڈائریکٹر کہیں گے. اسی کو کیا کہیں گے؟ مینجمنگ ڈائریکٹر کہیں گے، ٹھیک ہے. احمد فراز کا انتقال 2009 میں ہوا. احمد فراز کا انتقال کب ہوا؟ 2009 میں ہوا. کہاں؟ دربھنگا. مشاعرے کے آنے کے چند دن بعد. احمد فراز کب مشاعرے میں آئے تھے؟ 2009 میں آئے تھے. کب مشاعرے میں آئے تھے؟ 2009 میں آئے تھے. یعنی دربھنگا کے مشاعرے 2009 کے چند دنوں کے بعد احمد فراز کا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا، وفات ہو گیا. احمد فراز کے بارے میں آپ کو ہم سب کچھ بتانے کی کوشش کی، سمجھے. جو مختصر طور پر جو چیز ہے اس کو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے کہ احمد فراز کی ولادت، پیدائش کب ہوئی؟ 1933 میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ پشاور میں ہوئی. کس جگہ پر؟ پاکستان میں ہوئی. احمد فراز کی وفات 2009 میں ہوئی، سمجھے. احمد فراز اپنی موت سے، اپنے مرنے سے پہلے دربھنگا ضلع کے مشاعرے میں آئے تھے. کیا نام ہے؟ غالباً کہا جاتا ہے کہ جالے میں آئے تھے. ان کے شاعری کا مجموعہ 12 ہے. تنے تنہا، درد آشوب، نایافتہ، شب خود، میرے خواب، ریزہ ریزہ، جانا جانا، بے آواز، گلی کوچا، نابینا، شہر میں آئینہ، سب آواز میری ہے، پش انداز، خواب گل پریشاں، غزل بہانہ کرو. 1987 میں یونیورسٹی العین نے احمد فراز کے کلام کو اثاثہ کے نام سے 4 جلدوں میں شائع کیا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے چند رسالوں کے ادارات بھی کیے. رسالہ کا نام ماہ نامہ اشتیاق ہے، اردو داستہ ہفتہ واری ہے. احمد فراز پشاور میں لیکچر بھی ہوئے. احمد فراز رومانی مجاز کے شاعر تھے. کیسے شاعر تھے؟ رومانی مجاز کے. احمد فراز ڈائریکٹر آف لیکچر بھی ہوئے. بک فاؤنڈیشن پاکستان کے مینجمنٹ کے ڈائریکٹر بھی رہے. احمد فراز کے انتقال دربھنگا کے مشاعرے کے آنے سے پہلے ہوا تھا. تو آپ کو دوستو یہ کیا نام ہے مختصر انداز میں احمد فراز کے بارے میں سمجھایا، ضرور سمجھ میں آیا ہوگا. پھر آپ کو اب ہم بتائیں گے احمد فراز کے کیا نام ہے چیپٹر کے اندر جو مختصر انداز میں جو سوال دیا گیا اس کے بارے میں بتائیں گے. دیکھیے دوستو، احمد فراز کے بارے میں آپ کو پڑھا چکے ہیں. احمد فراز کے سبق نمبر جو چیپٹر نمبر کے اندر مختصر ترین سوالات ہیں اس کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے. جو اہم سوالات آئے ہیں جو ایگزام کے روح سے ہو سکتا ہے آ سکتا ہے. تو سب سے پہلا سوال ہے کہ احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟
پہلا سوال ہے کہ احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ تو احمد فراز کی پیدائش 1933 میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1933 میں ہوئی۔ احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ تو احمد فراز پشاور پاکستان میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پشاور پاکستان میں پیدا ہوئے۔ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچر ہوئے؟ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچر ہوئے یعنی پروفیسر ہوئے؟ تو احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں۔ کس یونیورسٹی میں؟ پشاور یونیورسٹی میں لیکچر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ احمد فراز کس ادارہ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے؟ تو کس ادارہ کے؟ احمد فراز نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے۔ کیا؟ نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے مینجمنٹ ادارہ کے ڈائریکٹر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچواں سوال آتا ہے کہ اپنی موت سے کچھ دنوں پہلے احمد فراز یعنی اپنی موت سے کچھ دنوں پہلے وہ بہار کے کس ضلع کے مشاعرہ تشریف لائے تھے؟ احمد فراز جو ہے اپنی موت سے پہلے بہار کے کس ضلع کے مشاعرہ میں تشریف لائے تھے؟ ٹھیک ہے، تو احمد فراز موت سے پہلے بہار کے دربھنگہ ضلع کے مشاعرہ میں تشریف لائے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد احمد فراز کی شاعری کے کتنے مجموعے شائع ہوئے ہیں؟ تو احمد فراز کی شاعری کے 12 مجموعے۔ کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں یعنی چھپ چکے ہیں؟ شائع کے معنی چھپنا، تو شائع ہو چکے ہیں، چھپ چکے ہیں۔ تو آپ کو مختصر ترین سوال بتانے کی کوشش کیا۔ احمد فراز کی پیدائش تو کب ہوئی؟ 1933 میں۔ احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ پاکستان کے پشاور میں۔ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچر تھے؟ تو احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچر تھے؟ تو پشاور یونیورسٹی میں لیکچر تھے۔ احمد فراز کس ادارہ کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے؟ تو نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ احمد فراز اپنی موت سے پہلے کہاں آئے تھے؟ تو دربھنگہ ضلع میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ احمد فراز کی شاعری کے کتنے مجموعے ہیں؟ تو احمد فراز کے شاعری کے کتنے مجموعے ہیں؟ 12 مجموعے ہیں۔ ایک سوال، احمد فراز کی وفات جو ہوئی ہے، احمد فراز کی وفات کب ہوئی ہے؟ احمد فراز کی وفات 2009 میں ہوئی۔ احمد فراز کی وفات 2009 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ احمد فراز کی جو وفات ہوئی ہے 2000 کتنے میں ہوئی ہے؟ 9 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دربھنگہ جب آئے تھے مشاعرے کے کچھ دنوں کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ میرے ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے گا اور اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے ساتھیوں کے درمیان شیئر کریے گا تاکہ آپ کے ساتھی کو بھی فائدہ ہو سکے اس ویڈیو سے۔ اور آپ کو اگر میری کلاس سبق بائی سبق شروع سے پڑھنا ہے تو آپ پلے لسٹ میں جا کر کلاس بائی کلاس دیکھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو ساری اپلوڈ ہو چکی ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔